بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ حضرات کو علم کی نسبت سے یہاں پہ جمع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ انسان جب نسبتوں کی لاج رکھ کے چلتا ہے تو وہ نسبت اس کے لیے نافع بھی ہوتی ہے، وہ ریٹین بھی کرتا ہے، بینیفیشیل بھی ہوتی ہے، the others get benefit from it۔ اور جب وہ اس کی لاج رکھ رہا ہوتا ہے تو نسبت بڑھ رہی ہوتی ہے، پوٹینشیل گروتھ ہوتی ہے اس کے اندر۔ اچھا، یہ ہر نسبت کے ساتھ ہے، ایوری نسبت۔ آئی گیو دا ایگزامپل کہ کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے نا، اینڈ یو ٹیک کیئر پراپرلی، تو اس کی ڈیپریسیشن بھی کم ہوتی ہے، مارکیٹ ویلیو رہتی ہے، اور آپ کسی کو بھی لفٹ دے سکتے ہیں، کوئی بیٹھنا چاہ رہا ہے ہاں بھی بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ اس کی ویئر اینڈ ٹیئر چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی نافعیت ختم ہو جاتی ہے، the others can't get benefit from it۔ تو اب اگر کوئی بیٹھنے لگتا ہے کہ تب بھائی اپنے رسک پہ بیٹھنا یار، تو چلی نہیں چلی تو تمہارا رسک۔ تو اچھا، آپ استعمال کرتے ہیں because you don't have any other choice۔ اور جب آدمی پھر اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ the time comes کہ پھر آپ بھی اس سے نفع نہیں اٹھا پاتے، اگرچہ نسبت باقی ہوتی ہے۔ یار موٹر سائیکل ہے کہ یار ہے تو، لیکن وہ گھر پہ کھڑی رہتی ہے، کیوں یار؟ تو وہ چلتی نہیں ہے یار۔ اچھا، اونرشپ جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ رہتی ہے، نفع دھیلے کا نہیں ہوتا۔ اور کچھ وقت آتا ہے گھر والے بیدار ہوتے ہیں، تم بھائی کیا کباڑ رکھا ہوا ہے یار، بیچو اس کو، اور آپ کی اٹیچمنٹ ڈٹیچمنٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کا اتصال انفصال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ موٹر سائیکل ہے کہ ہاں یار تھی تو اب نہیں ہے، تو واٹ ہیپن؟ آپ نے اس نسبت کی لاج نہیں رکھی۔ اور جب آدمی نسبتوں کی لاج نہیں رکھتا نا، تو چاہے وہ نسبت آپ کی فزیکل ہو، آپ کی نسبت اسپریچول ہو، تمام نسبتوں کا اصول ضابطہ ایک ہی ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ ایمان جیسی نسبت جو ہے نا، ایمان جیسی نسبت، اس کے اوپر بھی فنگس آ جاتا ہے اسی طرح، اور وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے اگر آدمی اس کی لاج نہیں رکھتا۔ آپ نے دیکھا وہ آپ کے پتہ نہیں آپ لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ اب تو ڈلتا نہیں ہے، گھروں میں نا پہلے اچار ڈلتا تھا، تو اچار کا ایک پروٹوکول تھا، اور وہ پروٹوکول یہ تھا کہ یو کین ناٹ یوز سو مینی ڈفرینٹ اسپونس ان اٹ بیکاز آف دا کیمیکل ریئیکشن، وہ آکسیجن آئل ملتا ہے جا کے تو وہ فنگس آ جاتا ہے اوپر، تو اس کی وجہ سے آپ کو الاؤ نہیں ہوتا تھا۔ تو جیسے وہاں پہ غیر ماحول سے جب اختلاط ہوتا ہے نا تو فنگس آتا ہے، اسی طرح ایمان پہ بھی فنگس آتا ہے۔ سم ٹائم یو ڈیٹیکٹ اٹ، سم ٹائم یو کانٹ، سم ٹائم یو فیل اٹ، سم ٹائم یو کانٹ، لیکن آتا ہے، ہر نسبت کے ساتھ آتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے، جب میں یہ ٹاپک اسٹارٹ کرتا ہوں تو مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ ہم وہاں تھے، کیا کہتے ہیں، وی ور گوئنگ فرام میلبرن ٹو پرتھ۔ تو میلبرن سے پرتھ جو ہے نا وہ اچھا خاصا سفر ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ریڈ سینڈ ڈیزرٹ ہے، تو 3 آورس تو اس کا ٹائم ڈفرینس ہی بن جاتا ہے نا۔ تو وہ جون کا مہینہ تھا، سخت سردی تھی، اور ہم نکلے تو ہم جب رات، اچھا ہماری جو جماعت تھی نا وہ بنی تھی افغانستان کے افغان ڈسینڈنٹس کی تلاش میں۔ دا آسٹریلیا واز ڈسکورڈ بائی کرنل کوم، اور انہوں نے پھر جو ہے نا برٹشز نے
افغانس کو بلایا تھا آسٹریلیا بلڈ کرنے کے لیے. تو دے کیم ایز اے کیمل رائڈرس. تو وہ آئے تھے وہاں پہ کیمل رائڈرس کے. افغانس کا مطلب تھا جنوبی پنجاب, جنوبی بلوچستان اور افغانستان. دس آل کمز افغان, لائک ہمارا وزیرستان, یہ دس آل افغانس. دے پٹ ون کنڈیشن کہ آپ کوئی عورت لے کر نہیں آئیں گے. تو وہ کوئی عورت لے کر نہیں آئے تھے, اور وہاں پر آ کے انہوں نے پھر شادیاں کیں. پھر وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے, ایک ایبریجنیز افغان تھے اور ایک وائٹ افغانس تھے. تو اب جب ہم تھے, دیٹ میں بات کر رہا ہوں آپ کو کوئی 2000 کی, تو اس وقت جو ہے نا وہ ان کی کوئی 3rd جنریشن تھی, 3rd 4th جنریشن, بٹ دے ور لاسٹ. تو ایک جماعت بنی جو صرف اس کی تلاش میں تھی کہ ان ڈسینڈنٹس کو تلاش کیا جائے. تو ہم نے پر جانا تھا ایل اسپرنگ سے ہوتے ہوئے. ایل اسپرنگ جو ہے نا وہ ایک واحد شہر ہے آسٹریلیا کا جو ادر دین کوسٹ ہے. ادروائز ہول آسٹریلیا از کوسٹ, پورا کوسٹ پر ہی. تو خیر وہ جناب کیا ہوا کہ 5 بجے مغرب ہو گئی. اچھا, مغرب کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے ایک قصبہ آیا, تو اس قصبے میں ہم نے گاڑی کو روک لیا. اور وہ روکا اس وجہ سے کہ آپ رات کو وہاں پہ ڈرائیو نہیں کر سکتے تھے بیکاز آف دا کینگروز. کیونکہ کینگرو اگر ہٹ کر جائے نا تو وہ 50 کلو کا ہوتا ہے, وہ آپ کی گاڑی پھر کسی کام کی نہیں رہتی. وہ عجیب و غریب جانور ہے. جب وہ جاتا ہے نا اس کی اگر وہ فلیش لائٹ پڑتی ہے نا تو اس کی آنکھیں چندی آ جاتی ہیں, وہیں بیٹھ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یو ٹرن آف دا لائٹس, تو وہ پھر جمپ کرتا ہے اور جمپ کر کے نکل جاتا ہے. خیر ہم وہاں پہ رک گئے. تو ہمارے ساتھ امیر صاحب تھے, ہمارے مصطفیٰ تھا, مولانا مصطفیٰ صاحب, وہیں دارالعلوم کے, وہ گریجویٹ تھا اور دارالعلوم کراچی کے. تو وہ مصطفیٰ ٹرک تھا. مصطفیٰ نے کہا کہ بھائی ہم نے آگے نہیں جانا. ہم 4 ساتھی تھے, تو ایک اوزی تھا اور ایک ہمارا عرب ساتھی تھا. خیر تو ہم نے کہا کہ بھائی رکتے ہیں. چلے ہم نے ایک موٹل آ گیا اور اس میں ہم نے جا کے ٹھہر گئے. ہم نے جو ہے وہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں, ہم گئے وہاں پہ. ہم نے جا کے اب کیا کریں, مغرب ہو گئی, اندھیرا چھا گیا, اب کیا کریں. میں نے کہا بھائی ایسا کرو, پمپ سے جا کے نا وہ خریدتے ہیں ٹیلی فون ڈائریکٹری. تو ہم نے ٹیلی فون ڈائریکٹری خریدی ہے. اب تم میں سے تو بہت سنے وہ دیکھی بھی نہیں ہوگی کیا چیزیں اچھے زمانوں میں ہوتی تھی. تو اس میں سے ٹیلی فون تلاش کرنا ایسے ہی تھا جیسے ڈکشنری میں سے میننگ تلاش کرنا. تو خیر اب وہ اس میں ہم نے لے لی. ہم نے کہا کہ بھائی اس میں سے نام تلاش کرتے ہیں, یو مائٹ فائنڈ محمد, احمد, سمن, کوئی آ جائے گا نا مسلمانوں کا نام, کوئی آ جائے, پتہ چل جائے گا. خیر ہم بیٹھے, جب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا کون, تو کیا ہوا کہ ایک جو ہے نا اس پہ تو ملے نہیں. کے پہ جا کے نا خان 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 اور لاٹ آف خانس بڑھ گیا. میں کہا یار یہ تو, میں نے مصطفیٰ سے کہا, میں نے کہا مصطفیٰ آدھے پٹھان تو تم بھی ہو, ترکی ہو, اور آدھے ہی پٹھان ہم بھی ہیں, کیونکہ ہمیں پشتو وشتو تو آتی نہیں ہے لیکن پٹھان ہے میرا. تو وہ ہمارے ابا کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا مرغابی پٹھان ہیں. مرغابی پٹھان ہوتا ہے جس کو پشتو نہیں آتی لیکن کیفیتاً پٹھان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مصطفیٰ کو, میں نے کہا مصطفیٰ کسی ایک اسٹریٹ کو پکڑو, چلتے ہیں. خیر ہم نے ایک اسٹریٹ فائنڈ آؤٹ کی, اس کے اندر 3-4 خان تھے. ہم پہنچ گئے. وی ناک دا ڈور, ہم دروازہ کھٹکھٹایا. ایک نوجوان نکلا, بلو آئی بوائے, لگتا تھا شکل سے لگتا تھا پٹھان ہے نا. ہم نے سلام کیا ماشاء اللہ, اس نے جواب نہیں دیا, ہی واز کوائٹ. اب میں نے مصطفیٰ کو دیکھا, میں نے کہا بھائی, تو اس نے کہا کہ سوری مائٹ, اب تو اوزی تھا وہ تو. تو ہم نے کہا کہ وی آر مسلم بردرز کیم فرام وکٹوریا لوکنگ فار سم مسلم بردرز. تو اس نے کہا کہ سوری مائٹ آئی ایم ناٹ اے مسلم. اچھا اب ہم تو دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے, وہ تو ہم دیکھ کے آئے تھے, خان ہے وہ. اب اس نے کہا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں. اب مجھے سمجھ میں آیا, تو میں نے اس کو کہا آر یو مسٹر خان, کہا یہ ہے مسٹر خان. کہ میں ایم آلسو مسٹر خان, ہی از آلسو خان, کین وی ہیو اے کپ آف ٹی. اچھا وہ کچھ تو تھی اس کے اندر, ہاں اس نے کہا آ جاؤ لیٹس کم ان سائڈ. تو وی وینٹ ان سائڈ. وہ بیٹھا ہوا نا آسٹریلین ساکر دیکھ رہا تھا. تو اس نے کہا یو لائک اٹ. میں نے کہا یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہوتی ہے بھائی, وی ڈونٹ نو دس تھنگ. اور یو ڈونٹ لائک اٹ, میں کہا نو وی ڈونٹ لائک اٹ دس ون. اچھا خیر, تو میں بیٹھا ہوا نا تسبیح پڑھ رہا تھا, تسبیح تھی میرے ہاتھ میں. مصطفیٰ اس سے کوئی بات کر رہا تھا. اس نے میری تسبیح دیکھی, اس نے کہا کہ از اٹ کاؤنٹر. میں نے کہا کہ یس اٹ از کاؤنٹر.
تو وہ اندر گیا, اندر جا کے نا ایک افغانی تسبیح لے کے آیا, بڑے موٹے دانوں والی. انہوں نے کہا کہ یو نو مائی ڈیڈ یوز ٹو ہیو اے سیم کاؤنٹر, دس از, اینڈ یو نو ان دا کارنر ہی یوز ٹو اسٹینڈ, ہی یوز ٹو سیٹ دس کارپیٹ. تو وہ جانماز, افغانی جانماز پڑی ہوئی تھی پرانی. اچھا اب تو اس نے بال ہمارے کورٹ میں پھینک دی. تو اس نے, اب میں نے اس سے پوچھا کہ یار ہاؤ یو واز سیئنگ دیٹ یو آر نو مسلم. Yeah, I don't believe it. I don't know. Because sorry, Mike, we don't have exit door. We only have entry door. So, yeah, what does it mean? I go, yeah, it is. We don't have exit door. So we have only one door. And your father was Muslim, so you can't be Muslim. Yeah, it is. I go, yeah, it is. خیر اس سے بات شروع کی. مجھے جو یاد رہتا ہے نا جس نسبت پہ, جب 10 منٹ بات ہو گئی تو اس نے مجھ سے ایک جملہ کہا. اس نے کہا مسٹر خان کین یو ٹیل می ون تھنگ. میں نے کہا یس واٹ اٹ از. کین لیٹ می نو ہو از گلٹی فیلو, مائی ڈیڈ از گلٹی فیلو یا مائی گلٹی فیلو. قصور کس کا ہے؟ مطلب فرسٹ ٹائم ان مائی لائف فزیکلی آئی ایم میٹنگ اینی مسلم. آئی نیور میٹ اے مسلم. آئی ڈونٹ نو واٹ اسلام از. ہی نیور ٹاٹ می, آئی نیور لرنڈ اٹ, اینڈ آور ہول ٹرائب از ہیئر. تو اس نے جب یہ بات کہی تو مجھے احساس ہوا کہ دیکھیں اتنی بڑی نسبت بھی جب آدمی لاج نہیں رکھتا ہے اور ٹیک کیئر نہیں کرتا ہے تو ایمان جیسی نسبت بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ کے ساتھ جو نسبت لگی ہوئی ہے نا ایمان کی, علم کی, چیزوں کی, اس کا سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس کو لاج رکھنا. اور لاج رکھنے میں نا چند چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنی نیت صحیح رکھے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ شکر ادا کرے. اور دوسری چیز, تیسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آدمی اس کی قدر کرے. قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فخر کرے اس پہ تھوڑا سا. فخر کا مطلب ایروگنس نہیں ہے, لیکن اس کو ویلیو دیتا ہے لائف کے اندر. جب آدمی اس کا خیال کرتا ہے نا تو نیت سب سے پہلی چیز ہے کہ وائی آئی ایم ہیئر, کیوں آئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ, کیوں آئے ہیں ہم یہاں پہ, کیا کر رہے ہیں. تو آدمی کی نیت اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ نیت جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے احساسات اور آپ کے رویوں پہ براہ راست اثر انداز ہوتی ہے. آپ کا جو بیہیویئر کا پاسورڈ ہے نا وہ نیت کے پاس ہے. نیت از اے پاسورڈ آف یور بیہیویئر, آف یور مائنڈ سیٹ آلسو, بیکاز تھرو نیت یور فیلنگس جنریٹ. وہ نیگیٹو ہوگی تو نیگیٹو فیلنگز آئیں گی, وہ پازیٹیو ہوگی تو پازیٹیو فیلنگز آئیں گی. اینڈ دیٹس وائی پیپل یوز ٹو سے کہ بیہیویئر از ناٹ دا پرابلم, مائنڈ سیٹ از اے پرابلم. ایروگینس از ناٹ دا بیہیویئر, از دا مائنڈ سیٹ. انسان کے رویے اہم نہیں ہوتے, اس کا مائنڈ سیٹ اہم ہوتا ہے. تھنکنگ پیٹرن بہت اہم ہوتا ہے. یہ جو تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے نا اس میں آدمی کی نیت امپیکٹ کرتی ہے. نیت وہ طاقتور چیز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 حدیث میں سے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے بخاری شریف شروع کرنے کے لیے, وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, کہ نیت آپ کی عادت کو عبادت بنا دیتا ہے. یہ جو پارٹ ٹائم سے 24/7 کا کنورژن ہے نا, اس میں ایک ہی چیز ہے, دیٹ از نیت. یو کانٹ ڈو اٹ. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایمان کی نسبت, مسلمان ہونے کی نسبت میں ایک مائنڈ سیٹ پرابلم ہے. مائنڈ سیٹ پرابلم یہ ہے کہ دین نام ہے 5 چیزوں کا. کن کن چیزوں کا؟ ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاقیات. 90% مجمع یہ سمجھتا ہے کہ دین نام ہے ریچولز کا, عبادات کا. تو وہ عمرہ کرنے کو دین سمجھتا ہے, حج کرنے کو دین سمجھتا ہے, ان کو دین سمجھتا ہے. باقی معاملات کے اندر, اور آپ لوگ پڑھتے ہیں فقہ, اسلامک جورسپروڈنس میں عبادات جو ہے نا پورے دین کا 25% حصہ ہے. ہماری ایک بہت مشہور کتاب ہے فقہ کی, ہدایہ, 4 والیومز ہیں.
اس کا ایک والیوم جو ہے نا وہ عبادات کا ہے، 3 والیومز جو ہے نا وہ معاملات، معاشرت، اخلاقیات ہے. اور معاملات، معاشرت اور اخلاقیات پریزرویٹو ہیں آپ کے ریچولز کے. آپ کی عبادت پریزرو ہی نہیں رہ سکتی، وہ واحد پریزرویٹو ہے. اور اس کے اندر جو مین ایملسیفائر ہے نا، جو آپ کے دین اور دنیا کو ملا کر ایمان کا حصہ بناتا ہے، وہ ہے ہی نیت. ایملسیفائرز ہوتے ہیں نا، جانتے ہیں ایملسیفائرز؟ تو وہ جو ہوتے ہیں نا وہ تیل اور پانی کو ایک کر دیتے ہیں. اور اگر ایملسیفائر خراب ہو جائے تو پھر وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے پانی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پریزرویٹو ڈلا ہوا ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے. کہتے تو سب ہیں کہ بھائی ہماری دنیا بھی جو ہے وہ تو دنیا دین کیسے بنے گی؟ مسجد کی، ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس 4 دیواری میں ہم دین کی بات کر رہے ہیں. ہم گھر میں داخل ہوں، دفتر میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، کالج میں ہوں، روڈ پہ ہوں. اسلام تو 24/7 کا نام ہے. یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جو نسبت ہے، اس نسبت کی سب سے بنیادی چیز ہے نیت. پہلے تو ہم نیت کریں گے کہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھا. پھر اس کو جب آدمی کرتا ہے تو پھر آدمی اس کے بعد آگے بڑھتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پانچوں حصوں کے لیے آدمی کو محنت کرنی ہوتی ہے. ہمارے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ علم، ایمان اور اخلاق کانسٹنٹ نہیں ہوتے. بلیو، نالج اور مورل ایتھکس جو ہوتے ہیں نا وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتے، ان کی کیفیت یوں چل رہی ہوتی ہے. نالج تو دنیا نے پروف کر دیا نا، تو آپ کی ڈگری ایکسپائر ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں، کسی کام کی نہیں رہتی. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، کیفیت کچھ اور ہے ایمان کی، باہر نکلیں گے کیفیت چینج ہو جائے گی. یہ کانسٹنٹ نہیں ہوتی ہے، یو ہیو ٹو ورک فار اٹ. اس کے اوپر محنت کرنی ہوتی ہے، اس پہ جان مارنی ہوتی ہے. تو آپ کو اپنی خاص طور پہ ہم نے اس بات پر کہ اپنی عبادات پر محنت کرنی، اپنی معاملات پہ محنت کرنا، اپنی معاشرت پہ محنت کرنا، اپنے اخلاقیات پہ محنت کرنا. یہ جو علم ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان 5 چیزوں میں ہمیں اللہ کے احکامات معلوم ہو جائیں، اللہ کا حکم معلوم ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے معلوم ہو جائیں. تو ہم 24/7، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم عالم بن جائیں گے، ہم نہیں کہہ رہے مفتی بن جائیں گے، ہم 24/7 کا دین آ جائے گا. نالج کی جو ایسنس ہے نا، نالج کی، وہ ہے ہر آن ہر گھڑی اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا آ جائے. جس جگہ پر ہے اس کا علم آپ کو آتا ہو. تو ہر آدمی کے دل میں عشر کا حکم سیکھنا نہیں ہے. ہاں جو کسان ہے اس کو عشر کا سیکھنا فرض ہے، جس کے پاس مال ہے اس کو زکوٰۃ سیکھنا فرض ہے. تو عبادات کے احکامات آ جائیں، نماز کے احکامات آ جائیں، عبادات کی تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں، اور پھر اس کے بعد معاملات کی چیزیں آ جائیں. معاملات مشکل باب ہے دین کا، ڈیفیکلٹ چیپٹر، ناٹ ایزی چیپٹر. عبادات پہ تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں نا، معاملات پہ اپریشیٹ نہیں ہوتی، مشکل باب ہے معاملات. ہمارے شیخ مفتی زین العابدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ ہم عبادت کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، معاملات کی لائن کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اور یہ جو حلال حرام ہے نا، یہ ٹرمنالوجی معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کی ہے، عبادات کی ٹرمنالوجی نہیں ہے. یہ اصطلاحی معاملات، معاشرت، معاملات میں کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، رشتوں میں کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، اخلاقیات میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں. نماز کا تو ٹاپک ہی نہیں ہے یہ.
تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں اس لیے کہ بھائی اپنی شخصیت سازی میں جو اللہ کا مطلوب بندہ ہے اس کے لیے جو علم درکار ہے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم عالم بن رہے ہیں. پاتھ وے کیا ہے؟ پاتھ وے یہ ہے تاکہ اپنی شخصیت میں when we are talking about the personality, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا بلیف سسٹم، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، پھر اسی طریقے سے ہماری اخلاقیات، چاہے وہ دل کے اخلاقیات ہوں، پھر ہمارے رویے، پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا آ جائے، سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. یہ شخصیت ہے نا. اور یہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے. قرآن کریم نے کہا ہے کہ کل یعمل علی شاکلتہ. قرآن کریم ایک لفظ استعمال کرتا ہے شاکلہ، which is a personality persona. ہر آدمی اپنی پرسنالٹی پرسونا کے مطابق چلتا ہے. کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، مائنڈ سیٹ اس کو چلا رہا ہوتا ہے. کنورجن میں سب سے مشکل کام انسان جب اپنی زندگی میں کنورجن فیز پہ آتا ہے نا، سب سے مشکل کام مائنڈ سیٹ کنورجن ہوتا ہے. ون آف دا ڈیفیکلٹ تھنگ کہ آدمی ذہن سے تسلیم کر لے کہ نہیں کامیابی اسی میں. اٹس اے ڈیفیکلٹ فیز، ناٹ ایزی. انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان تکلفاً ایک چیز کو شروع کرتا ہے، کرتے 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 وہ عادت بنتی ہے، عادت کرتے 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 پھر اخلاص آتا ہے. شیطان کا پہلا ٹریپ جو ہے نا تکلف میں آتا ہے. یار کس کے لیے تم نے یہ داڑھی رکھی ہے، کس کو دکھا رہے ہو یار. وہ پہلے میں ٹریپ کر لیتا ہے. اچھا ہر ایک کا شیطان نا اس کے انڈرسٹینڈنگ لیول کے مطابق ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے اس میں انٹری کہاں سے مارنی ہے، تو اس کو اس کے مطابق سمجھاتا ہے. بھائی یہ کیا کر رہے ہو یار، یہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ تو آدمی کہتا ہے ہاں یار یہ تو دکھانے کے لیے ہی کر رہا ہوں. نہیں آپ نے ہوتا ہی اسی لیے بھائی. ہیبٹ ڈے ون پہ تھوڑی آتی ہے، عادت تھوڑی بنتی ہے ڈے ون پہ. ڈے ون پہ تو آدمی تکلفاً شروع کرتا ہے، اس پہ پھر جمع رہتا ہے، پھر عادت بن جاتی ہے. لیکن بنتی جب سب کچھ جب ہوتا ہے کہ جب آدمی یہاں سے اس کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں میری ضرورت ہے اور یہی صحیح ہے، اس کے لیے نیت ہے. اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے شکر، کہ آدمی اس پہ شکر ادا کرے، نعمت پہ شکر ادا کرے. شکر جو ہے نا وہ بہت ہی طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے. اور شکر بیہیویئر کا نام ہے. حمد زبان کی تعریف کو کہتے ہیں. شکر آپ کا رویہ بتا رہا ہوتا ہے، آپ کا چہرہ بتاتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ میں آپ سے سلام بھائی کیا حال ہے، ہاں بس ٹھیک ہے یار الحمدللہ. وہ تو بھائی تمہارا چہرہ ہی نہیں بتا رہا کہ تم ٹھیک ہو یار، چہرے سے ہی نہیں لگ رہا تو ٹھیک ہے. آپ کا بیہیویئر بتاتا ہے. بس آپ کسی غلطی سے پوچھ لیں کیا، بس یار کیا بتاؤں تمہیں آج کل. اب کہانی شروع، ایک مایوسی کی کہانی ہے جو شروع، اینڈ لیس کہانی، اس کا کوئی اینڈ تو ہے ہی نہیں. کیا ہوتا ہے؟ دس بیہیویئر اٹ کمز ان یور ڈی این اے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ طاقتور چیزیں نا اشرف المخلوقات ہیں، تو آپ کی وائب سے آس پاس والے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو اور شکر ادا کیا کرو. ہر وقت شکر ادا کرو، ہر وقت، ہر لمحے. ہمارے شیخ ایک دفعہ کہنے لگے، کھانا کھا رہے تھے بیٹھے تو کہنے لگے کہ بھائی تمہیں لقمے کی جو ہے وہ دعا آتی ہے، لقمہ کھاتے ہیں؟ کہ جو کھانے کی دعا ہے. کہنے لگے اور کیا نیت کرنی چاہیے لقمہ کھاتے ہوئے؟ میں نے کہا جی آپ بتا دیں اور کیا نیت کیا کریں لقمے. تو فرمایا کہ جب لقمہ ہاتھ میں لو مسنون دعا پڑھ کے تو پھر ایک تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ میرا کوئی استحقاق نہیں تھا، تو نے روزی دی، اور یا اللہ کھلا دے، ہضم کرا دے، جو طاقت آئے اپنی عبادت میں لگا دے. کھائے ہضم نہ ہو تو مسئلہ، ہضم ہو جائے طاقت آ جائے اور گناہ میں ہو جائے خرچ تو مسئلہ.
جب آدمی کو یہ کانشیسنیس ہوتی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس لمحے مجھے کیا بس اسی کانشیسنیس کا نام جو ہے نا، اس فکر کا نام جو ہے، یہی وہ چیز ہے جو آگے چل کے تقویٰ بنتی ہے. اور اسی پہ جب آدمی چل رہا ہوتا ہے، پھر اللہ اس پہ حال کا امر کھولتا ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ کھولتا ہے جب آدمی اس فکر میں چل رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے. تو آپ حضرات اس میں ایک تو اپنی شخصیت سازی کی اپنی فکر کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ امت دین سے مایوس ہو چکی ہے، اس کو مایوسی سے نکالنا ہے. پہلے ہمیں نکلنا ہوگا مایوسی سے. قوموں کے زوال میں سب سے پہلے اخلاقی زوال شروع ہوتا ہے. قومیں سب سے پہلے ذہنی طور پہ شکست کھاتی ہیں، فزیکل شکست بعد میں کھاتی ہیں. وہ ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ شکست کھا جاتی ہیں. اخلاقی زوال پہلے شروع ہوتا ہے، مایوسی شروع ہوتی ہے، قوموں کے زوال کی نشانی ہوتی ہے. وہ کمپلین بیہیویئر میں آتے ہیں، کمپلین ایٹیٹیوڈ میں آتے ہیں. ہر ایک کو دوسرے میں عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر کوئی نہیں ہوتی. یہ نقصان کی چیز ہے، یہ خطرناک بات ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہاں پہ رہتے ہوئے اپنی ٹارگٹس نہ مقرر کرتے ہوئے چلنا. اور اساتذہ علماء دیے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنے بڑے بڑے اساتذہ دیے ہوئے ہیں، تو اپنی نمازوں کے ٹارگٹس مقرر کرو، اذکار کے ٹارگٹس مقرر کرو، تفسیر کے ٹارگٹس مقرر کرو، ٹارگٹس مقرر کرو شخصیت کے، ایٹیٹیوڈز کے، بیہیویئرز کے. مطلب ٹارگٹ طے کرو کہ یار کون سا ٹائم ایسا آئے گا جب میری نماز جو ہے نا اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک سارا ترجمہ مجھے یاد ہوگا، اور سجدے اور رکوع کی، قومے کی، جلسے کی دعائیں یاد ہوں گی، مسنون دعائیں. میک اٹ ٹارگٹ، لیٹس اسٹارٹ دا جرنی. دعائیں مجھے، مسنون دعائیں جو ہیں وہ 50 پہ کب پہنچ جاؤں گا میں. آج میں دعا کر رہا ہوں، اب میری دعا جو ہے نا 20 منٹس پہ کب پہنچ جائے گی. قرآن کریم کے ساتھ میرا تعلق کیسے ڈیولپ ہو جائے گا. کبھی کبھی بیٹھے آدمی، بھائی قرآن کریم نے تو کیٹیگریز بیان کی ہیں، قرآن تو ایمان کی ڈیفینیشن بیان ہی نہیں کرتا. قرآن تو کہتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ عباد الرحمن ہیں، یہ مومنین ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ متقی ہیں. وہ تو کیٹیگریز بیان کرتا ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ فرام ویئر یو آر. قرآن کہتا ہے فی ذکرکم، تمہارا ذکر اس کے اندر موجود ہے. قرآن از اے مرر، تلاش کر لو اپنے آپ کو، کہاں کھڑا ہوا ہوں میں. تو اس کے لیے اپنے ٹارگٹ چینج. اور پھر اسی طرح معاملات کے اندر اپنے معاملات کو درست کرنا. ہم خاندان کے اندر کیٹلسٹ ہوں، کم از کم دین، معاملات کا دین زندہ کریں. دیندار گھرانوں میں، اس ملک میں دیندار گھرانوں میں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ کوئی غیر دیندار گھرانوں میں حرام داخل ہوتا ہے میراث نہ دینے کی وجہ سے. 90 سے 95% عورت کو اس ملک میں میراث نہیں ملتی. We have 1,000 justifications to avoid میراث. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو میراث میں رکاوٹ بنتا ہے اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دیتے ہیں. وہ ماں ہو تو نہیں ملتی، وہ بیٹی ہو تو نہیں ملتی، وہ بہن ہو تو نہیں ملتی، وہ بیوی ہو تو نہیں ملتی، وہ بہو ہو تو نہیں ملتی. بیوہ کی دعاؤں پہ اتری ہے، اس کی دعائی پہ اتری ہیں یہ آیات میراث کی. میراث نہیں ملتی. اور اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا، اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا. تو معاملات کے اندر اپنے معاملات کو سیدھا رکھنا، اپنی باتوں کو. اور اس میں سب سے بنیادی بات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی سنت، تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، live like a brothers deal like a strangers. معاملات کے اندر صفائی رکھو. معاشرت کے اندر اپنے رولز کو آئیڈینٹیفائی کرو، ان کا بھی کوئی خاص طور پہ بیٹے ہونے کے ناطے سے، بھائی ہونے کے ناطے سے،
شوہر ہونے کے ناطے سے، باپ ہونے، جو بھی رولز ہیں مینڈیٹری رولز، آدمی اپنے ٹارگیٹس بنائے، اس پہ محنت کرے، اخلاقیات پہ محنت کرے. ہم لوگوں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ نے دعوت کو لے کے جانا ہے، آپ نے دین پیش کرنا ہے، آپ کیٹلسٹ ہیں جہاں بھی آپ جائیں گے. یہ نیت کرو، اللہ سے مانگو، اپلیکیشن سبمٹ کرو کہ اللہ مجھے سارے عالم میں ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنا، ہمارے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، ہم سب کو اپلیکیشن تو سبمٹ کریں. اور پھر اپنے رویے اور گفتگو کو اس طرح شروع کریں. ہم اسی طرح کمیونیکیشن میں آئیں. آپ کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ اہم یہ ہوتی ہے کہ آپ کس لہجے میں گفتگو کرتے ہیں. 7-8% امپیکٹ ہوتا ہے الفاظ کا. جو آپ کی ٹون ہوتی ہے نا، وہ تقریباً 35-38% جاتی ہے. اینڈ 55% از یور باڈی لینگویج. یہ جو خیر خواہی ہے نا، نصیحہ خیر خواہی کو کہتے ہیں نا. خیر خواہی جو ہوتی ہے نا، وہ نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. وہ وربل کمیونیکیشن نہیں ہوتی ہے. سامنے والے کی محبت کتنی ہے آپ کو. جب محبت ہوتی ہے نا، تو پھر آپ تنقید نہیں کرتے، پھر آپ تنقیص نہیں کرتے، پھر آپ تردید نہیں کرتے، پھر آپ تقابل نہیں کرتے. یہ سارے تا جو ہے نا، اس سے اوائڈ کرتے ہیں آپ. دائی کے پاس یہ تا نہیں ہوتی ہے. وہ تو سامنے والے کی محبت ہوتی ہے، اس کو وہ کھینچ کے لاتی ہے، وہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. اور اگر وہ نہ ہو نا، تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی گفتار سے اس کو راضی کر لیں گے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا بھائی. بول بچن سے کوئی نہیں آتا. آپ مجھے بتائیں نا، حیات الصحابہ کو پڑھ لیں، صحابہ کے کتنے ڈائلاگز ہیں پوری زندگی کے اندر جو انہوں نے ڈسکورسز کیے ہوں جا کے، آپ کو نظر آئے گا کہیں پہ؟ صحابہ کا جو لائف اسٹائل امپیکٹ تھا نا، وہ بہت پاورفل تھا، بہت پاورفل تھا. ہم نے اس کو ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو نبی جو آتا ہے نا، وہ ہمیشہ اپنے علاقے کی زبان بولتا ہے، تو آپ کو زبان آنی چاہیے. آپ کو یہ دیکھنا ہے، اس سے محبت ہوگی تو آپ کی ویو لینتھ میچ ہوگی. ویو لینتھ میچ ہوگی تو ڈاؤن لوڈنگ اسٹارٹ ہوگی. ویو لینتھ ہی میچ نہیں ہونا تو ڈاؤن لوڈنگ ہوگی نہیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اس کے لیے مانگنا ہے، اس کی خوبیاں تلاش کرنی ہے. دائی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس کو امت کی خوبیاں تلاش کرنی آتی ہوں. دائی آڈیٹر نہیں ہوتا ہے. اگر دائی بھی آڈٹ شروع کر دے نا، تو بس پھر کام ختم ہو جاتا ہے. وہ آڈیٹر نہیں ہوتا ہے بھائی. وہ تو اس ادھر ادھر کی گفتگو میں جاتا ہی نہیں ہے. کسی کے عیب بیان ہونے لگے نا، وہ فوراً موڑ دیتا ہے بات کو. ہم اپنے اخلاقیات، اسی لیے ہمارے اخلاقیات کی جو بیسک چیک لسٹ ہے نا، وہ سورہ حجرات ہے. بس اس کو ایک مرتبہ پڑھتے رہنا، گھر میں بھی جا کے پڑھتے رہنا، وہ بنیاد ہے کہ ہم لوگوں کے عیب نہیں بیان کریں گے. جو لوگوں کے عیب بیان کرتا رہتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ مرنے سے پہلے پہلے وہ عیب اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. امت کی کمیاں نہیں بیان کرنی. ساری دنیا جانتی ہے یار، اس کو آپ بیان کر کے کیا کر لیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چور کو چور کہنا تو کیا کمال ہے، سب جانتے ہیں. کمال انسانیت یہ ہے کہ اس کے اندر سے وہ خوبی تلاش کر لو جو تم میں نہیں ہے. نہ جانے اللہ اس کو اس پہ بخش دے، مجھے کس پہ گرفت کر لیں. وہ ہے مائیں. لوگوں کی خوبیاں تلاش کرنا. گفتگو کے اندر یاد رکھیے گا
اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی اندر کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. وربل کمیونیکیشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے جتنی نان وربل کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ آپ کی خیر خواہی، آپ کی اندر کی محبت، آپ کی دعا، آپ کی توجہ ٹرسٹ کریٹ کرتی ہے. میسنجر پہ ٹرسٹ نہ ہونا تو کوئی میسج کو نہیں مانتا. یہ اصول ہے دنیا کا. اف یو ڈونٹ ہیو اے ٹرسٹ آن میسنجر، forget about the message. وہ میسج کو نہیں سنتا. یہ جو ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا یہ دعاؤں سے ہوتا ہے. تو پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہم اپنی دعاؤں میں سب کو شامل کریں. دعا تو کریں اور دعاؤں میں جب آپ شامل کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کا امپیکٹ پڑے گا. اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹ کریں، اپنا KPI اسٹارٹ کریں. اور خاص طور پہ یاد رکھنا اس کے اندر کہ ہم کوشش یہ کریں کہ بھائی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. ہاں ہماری دعوت میں معین اور مددگار ہو جائے گی، یہ فیسیلیٹیٹ کر لیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، بٹ اپنے لیے رہیں. اپنی اصلاح مقدم ہے. یہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہوگا نا تو مسئلہ آسان ہو جائے گا. یہ سفر شروع ہوگا تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کو. اسی لیے ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے جو ہمارے حضرات اکثر کہتے ہیں کہ بھائی دعاؤں کی آدمی دعا کرتا رہے، مستقل دعا اللہ سے مانگتا رہے، اپلیکیشن سبمٹ رکھے اللہ کے دربار. اللہ استقامت دے، استقامت کی دعا مانگتے رہو. اور کچھ وقت اپنا نکال کے 5-10 منٹ اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن کا ٹائم ضرور رکھو. دعا کیا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، 10-15 منٹ نکالو. اور ایک اہم بات یہ کہ بھائی اپنے ایمان کی حفاظت میں آج کل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب اکیلے ہونا خلوت میں ہو تو اب تمام حضرات علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ جب خلوت میں ہونا تو اس وقت موبائل فون یوز نہیں کرو. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ موبائل فون وین یو آر الون. ڈونٹ ٹچ اٹ. 50 چیزیں بھی آئے نا یہ سن لو وہ نہیں، کچھ نہیں سننا. خلوت میں نہیں سننا، یہ نہیں سننا میں نے. سب سے خطرناک چیز ہے کہ آج مومن کی خلوت بھی محفوظ نہیں ہے. تو اس سے بچنا ہے بس. اور کوشش یہ کریں کہ اپنی دعاؤں میں، قوت دعا میں، استغفار میں، مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارے شیخ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتے ہیں اسے دعا کی توفیق دیتے ہیں، اور جب اللہ کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ ہاتھ اٹھ گئے ہیں نا، اور تو یہ سمجھ لیں اوپر سے ایکسیپٹنس آ گئی تو مسئلہ آسان ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ 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 یہ فکر دامن گیر ہو گئی اور آپ انشاءاللہ اس میں آ گئے تو پھر اب مسئلہ آسان ہو جائے گا. بچنا کس چیز سے؟ تنقید، تنقیص، تردید، تقابل. اس سے بچنا ہے، اس میں نہیں جانا. یہ خطرناک راستہ، یہ دائی کا راستہ نہیں ہے. ٹریپ ہو جاؤ گے اس میں، بری طرح ٹریپ ہو جاؤ گے. اچھا تم یہ سمجھتے رہو یہ برکت کے لیے سن رہے ہو؟ تنقید، تنقیص، تردید، تقابل، یا برکت کے لیے سن رہے کہ کوئی سمجھ رہے ہو نا مطلب ہے؟ ہاں، تنقید کا مطلب ہے کرٹیسائز کرنا. ڈونٹ کرٹیسائز. آپ کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی بات رکھو بس، محبت کے ساتھ رکھو، تعلق بناؤ. کرٹیسائز نہیں کرو لوگ، کیونکہ کرٹیسزم میں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. آپ نے جب کرٹیسزم کا دروازہ کھولتے ہیں نا تو سامنے والے کو ہو سکتا ہے علماء سے کوئی پرابلم ہو،
تو وہ علماء پہ کرٹیسائز شروع کر دیتا ہے. اب آپ ان کے ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں. اب ایک نیا راستہ کھل جاتا ہے, اپنی بات تو بھول جاتے ہیں, اب آپ ایک ڈیفینسو موڈ میں جا کے ایک نیا کام شروع ہو جاتا ہے. تو کرٹیسائز نہیں کرو بھائی, اپنی بات کرو. دوسری چیز یہ کہ تنقیص نہیں کرو, نقص نہیں نکالو, فالٹس نہیں, ڈونٹ ٹرائی ٹو پک دا فالٹس. آپ فالٹ پکر تھوڑی ہو کہ آپ کو اس کے فالٹ پک کرنے ہیں. آپ نے بھائی کوئی آڈٹ کے لیے بلایا انہوں نے آپ کو؟ ہمارے ساتھ تو مزاج ہے نا, بائی ڈیفالٹ آڈر پیدا ہوئے ہیں. سبزی والے سے بھی جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کا آڈٹ کرا لو. فسکل پالیسی میں بھی کوئی اپنی رائے دے دے گا تھوڑا بہت کہ ڈالر کا ریٹ کتنا ہونا چاہیے, چاہے آلو کا بھاؤ نہ پتا ہو. لیکن یہ مزاج ہے ہمارا, ہم تو وی لو اٹ کہ ہمیں اب ہماری سجیشن تو ملنی چاہیے اس میں کوئی نہ کوئی. تو یہ ہمارا ایک مزاج ہے. تو وہ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ مزاج ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی جو ہے نا حکیم اجمل خاں ہے, اور ہر آدمی مفتی کفایت اللہ ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ 70 سال کے بعد نا 2 صفات اور پیدا ہوئی. ہر آدمی آڈیٹر ہے اور ہر آدمی پولیٹیشین ہے. اس کو اپنی سیاست کے بارے میں کوئی رائے ضرور رکھنی ہے آپ کو. تو بھائی ان سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. تردید نہیں کرنی تھا, نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں بھائی چھوڑ دو نا, انہوں نے اپنی بات کر لی, اپنی بات رکھ دو. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹارٹ کمپیریزن, تقابل نہیں کرنا آپ نے. بھائی اپنی بات رکھو نا یار, آپ کو تقابل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ رانگ موٹر وے پہ چڑھ جاؤ گے, غلط ایگزٹ پکڑ لو گے. اور جب کوئی کرنے لگے تو اوائڈ کرو, بس ٹرائی ٹو اوائڈ. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو ہم نے خاص طور پہ اس کی مشق کرنی ہے. آسان نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے, مشکل کام ہے. لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آج صحیح بات, صحیح نیت اور صحیح طریقے سے کی جائے تو وہ ضرور اثر کرتی ہے, چاہے فوری نظر نہ آئے. بات صحیح ہو, طریقہ صحیح ہو, نیت صحیح ہو. نیت میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے. تو جو کر رہے ہوتے ہیں نا ان کی تو وہ تو ڈرتے ڈرتے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ انشاءاللہ یہ نیت کر لو گے نا, تو میں آپ کو ایک یہ بات بتا دوں, ہم نے بڑوں سے سنا کہ جب آدمی نیت کر لیتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعوت میں تاثیر ڈال دیتا ہے. اگر آدمی اپنے آپ کو یہ نیت کر لے کہ میں پورے عالم کا ذمہ دار ہوں, انشاءاللہ میں نے دین کی دعوت کو پورے عالم میں لے کے جانا ہے, پورے عالم میں دین کو ہر شعبے میں دین کو زندہ کرنا ہے. اللہ کی مدد بقدر ذمہ داری ہوتی ہے. دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے. بھائی میں اسکول کا پرنسپل ہوں اور میں کہتا ہوں آج چھٹی ہے, کل چھٹی ہے, تو کیا ہوگا, اسکول میں چھٹی ہو جائے گی. ڈپٹی کمشنر کہتے کل چھٹی ہے, تو کیا ہوگا, ضلع میں چھٹی ہو جائے گی. کمشنر کہتے کمشنری میں ہو جائے گی. چیف منسٹر کہتے تو صوبے میں ہو جائے گی. پریسیڈنٹ کہتے تو ملک میں ہو جائے گی. یو این او چارٹر کا پریسیڈنٹ کہتے ہیں تو جو یو این او چارٹرز میں ہوں گے ان تمام ممالک میں ہو جائے گی. اچھا جملہ تو ایک ہی تھا, کل چھٹی ہے, امپیکٹ کیوں ڈفرینٹ تھا؟ بقدر ذمہ داری. اس ذمہ داری کی نیت کے ساتھ جب دعا کرو گے نا تو اللہ پورے عالم میں اثرات ڈالیں گے. مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ جو تم سنتے ہو نا لوگوں کو خواب آ گئے, وہ صبح اٹھا, انہوں نے کہا مجھے اسلام قبول کرنا ہے مجھے, تو ان کو ایسے نہیں خواب آ رہے ہوتے. کسی کی دعا قبول ہوتی ہے, اس کے اثرات اس پہ پڑتے ہیں. اللہ کے یہاں سے اس کی مقدر میں یہ طے ہوتا ہے کہ فلاں اللہ والے نے تیرے لیے دعا کر دی نا, اللہ والوں نے تیرے لیے دعا کر دی تو تیرا نصیب جاگ جائے گا. آپ کی دعا رائے گا نہیں جاتی, دعا رائے گا نہیں جاتی. تو نیت اور دعا جب اللہ جل شانہ ہول سیل میں دیتے ہیں نا تو ریٹیل میں نہیں مانگنی چاہیے. سودا خراب نہیں کرنا چاہیے نا. بڑی نیتیں کرو بابا, کیوں چھوٹی نیتیں کرتے ہو؟ تمہارا جا رہا ہے کچھ انویسٹ کر رہا ہے, کوئی ایکویٹی مانگ رہا ہے تم سے, پیسے جمع کراؤ, نیت کرائیے پیسے جمع کراؤ. بھائی نہیں, اللہ کی گرینڈ پلاننگ میں ایکسیپٹ ہو گئی نا, اللہ راستے بنا دے گا. اللہ کے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے, قبولیت شرط ہے. قبولیت شرط ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو قبول کر لیتے تو قابلیت خود دے دیتے ہیں. اپنے آپ کو قبول کرانا ہے، اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا موقع دیا ہوا ہے، ایسا اساتذہ آپ کو مہیا ہے کہ جو کم از کم آپ کی زبان میں بات کو پہنچا سکتے ہیں. کہ ہمارے یہاں تو کمیونیکیشن گیپ بھی آ گیا نا، نہ انگریزی بولتے ہیں نہ اردو بولتے ہیں، اردوئش بولتے ہیں. اور جو یہ زی جنریشن ہے وہ تو کچھ اور ہی بولتی ہے، اللہ جانے اے ایس اے پی ایم پی اے پی. آدمی اب یہی سنتا رہے بھیا کیا ہے پی ایس سی کیا مطلب پلیز اٹینڈ کال. اب آدمی بولے بھائی یہ کیا ہے. تو آپ لوگوں کم از کم آپ کی کمیونیکیشن میں گفتگو تو ہو رہی ہے. کیوں کروا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکو، ان کے اوپر رحم کھاؤ. اجر کتنا بڑا ہے؟ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها. ایک ساتھی بھی تمہارے کہنے سننے سے آ گیا نا، جتنے عمل کرتے رہیں گے تمہیں اس کا اجر ملتا رہے گا. ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں، تم لوگوں نے پڑھنا پڑھانا بھی ہے، ہم تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ہم جب سال لگا رہے تھے نا تو ایک ہمارے ساتھ تخت بائی کے عالم تھے، انہوں نے اپنا واقعہ سنا. وہ امیر تھے، ہمارے ملتان میں تشکیل تھی. وہ کہنے لگے کہ میں ٹانگا چلاتا تھا، تو میں وہاں پہ کیا کہتے ہیں تخت بائی میں ٹانگا چلاتا تھا مردان میں. تو میں نے ٹانگا اسٹینڈ پہ اپنا ٹانگا کھڑا کیا آ کے. تم لوگوں نے تو دیکھے بھی نہیں ہوں گے ٹانگا اسٹینڈ ہوتے تھے. تو وہاں پر جو ہے نا وہ خاص ہوتے تھے، وہاں پہ چارہ وارہ پانی وانی کے لیے ہوتا تھا. تو وہ میں نے کھڑا کیا تو کہیں پہ محلے میں گشت ہو رہا تھا. تو وہاں پہ کوئی مقامی درزی تھا، وہ متکلم تھا. اس نے بات کی کہ بھائی مسجد میں بات ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ چلے چلو. تو میں نے کہا بھائی میں تو بھی گھوڑے کو پانی وانی پلانا ہے. اس نے کہا یہ ساتھ والا جو ٹانگے والا ہے اس کو کہہ دو، یہ تمہارے گھوڑے کی بھی رعایت رکھ لے گا، کرا دے گا. تم مسجد میں آ جاؤ اتنی دیر 20-25 منٹ بات سن کے آ جانا. خیر کہنے لگا، میں مسجد میں گیا تو وہاں بات ہو رہی تھی، میں بیٹھ گیا. پھر وہ مغرب کے بعد بیان ہوا تو میں بیٹھا رہا. بیان میں نے سہ روزے کا ارادہ کر لیا. تو میں 3 دن کے لیے جو ہے وہ ارادہ کر لیا. میں چلا گیا 3 دن میں گیا تو میں نے 4 مہینے کا ارادہ کر لیا. 4 مہینے تو پھر میں نے اپنا ٹانگا جو ہے وہ کسی کو دیا کہ بھائی تم چلاؤ، اور میں 4 مہینے کے لیے چلا گیا. 4 مہینے لگا کر جب میں واپس آیا تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے علم پڑھنا ہے، تو مدرسے میں پڑھنا ہے. تو میں نے اپنا ٹانگا جو ہے وہ بیچ دیا. گھر والوں سے اجازت دی، میری عمر بڑی تھی. پھر میں جو ہے وہ مدرسے میں پڑھنے چلا گیا. خیر عالم بن گئے وہ ماشاءاللہ. تو کہنے لگے کہ اب ہمارا مدرسہ ہے بہت بڑا، ان کا مدرسہ ہے وہاں پہ حدیث دور حدیث تک کا. تو کہنے لگے جب بیان کر رہا ہوتا ہوں نا تو وہ درجی بوڑھا ہو گیا تو وہ آ کے بیٹھتا ہے نا تو کہتا ہے سب میری کمائی ہے. کتنی دیر لگی تھی؟ 5 منٹ. اس نے کہا مسجد میں بات ہو رہی ہے، آپ میرے ساتھ چلے چلے. آپ کو نہیں پتا ہوتا جب قبولیت آئی ہوتی ہے. آپ سوچیں نا، اس بہن نے تو حضرت عمر کو یہی کہا تھا نا تم پڑھ لو. پوری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس کے کھاتے میں جا رہے. تو آپ کو نہیں پتا ہوتا. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے نا بعض دفعہ جن کو آپ پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ پہنچانے والے سے کہیں زیادہ درجے آگے چل جاتے ہیں. تو جو ہمارا نام ہے نا، ہمیں اسم با مسمہ ہونا ہے. خیر خواہی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ چیز ہے. ایمپیتھی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ چیز ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی، جب تک ہماری دعوت میں سویٹنس نہیں آتی، کوئی تاثیر نہیں آتی. یاد رکھیے گا دعوت کی تاثیر بول بچن سے نہیں ہوتی ہے، بالکل یہ الفاظ کی جگالی نہیں ہوتی ہے. یہ یہاں سے کنیکشن ہوتا ہے. دیٹس اے نان وربل کمیونیکیشن وچ کنیکٹ ڈائریکٹلی. اور یہ کنیکٹ نہ ہونا تو کچھ نہیں ہوتا. اس کے لیے دعا ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے معمولات ہیں، اس کے لیے اپنی خلوت ہے، اس کے لیے اللہ سے رابطہ ہے، اس کے لیے اللہ سے راستہ ہے. اور جو علم پڑھ رہے ہیں وہ عمل کرنا، اپنے عمل میں لاتے چلے جاؤ. اور کوشش کرو تفسیر کے اندر بھی. آج کل تو
میں تو سب کو کہتا ہوں اپنے گھروں میں بھی پڑھو، ہم تو پڑھتے ہیں، میں سب کو کہتا ہوں حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اللہ نے یہ بہت عظیم کام لیا ہے، جو حضرت نے آسان تفسیر لکھی ہے نا، ون آف دا کلاسیکل ڈاکومنٹ ہے، ضرور اپنے مطالعے میں لاؤ آسان تفسیر قرآن، اب غالباً 5 جلدیں آ گئی ہیں اس کی، تو اس کو اپنے مطالعے میں لے کے آؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو، قرآن کے ساتھ جو ہے نا اپنی اٹیچمنٹ ادا کریں، تو وہ تفسیر بہترین تفسیر ہے۔ مثال کے طور پہ کسی وقت بیٹھ کے ایک مرتبہ میں آپ کے حضرات سے بھی کہوں گا، علماء سے، کسی وقت بیٹھو اور ایک سورہ بقرہ کے آخری 6 رکوع ہیں نا، حضرت نے اس کے اندر پورا جو اسلام کا ویلتھ مینجمنٹ سسٹم ہے نا، وہ سورہ بقرہ کے آخری 6 رکوع ہیں۔ مال کمانا کیسے ہے، بینیفیشری کون ہے تمہارے مال میں، اس کی پروٹوکولز کیا ہیں، انفاق کس چیز کا نام ہے، سود کس چیز کا نام، یہ سب چیزیں حضرت نے اس کو ڈسکلوز وہاں پہ کر دی۔ تو اپنے اس تفسیر کا یہ تدبر فی القرآن ہے، یہ قرآن کا وہ حق ہے جو ہم سب پر اور آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، اس کا خاص طور پہ اہتمام۔ ایک تو وہ سبق ہے جو آپ کا کریکلم ہوگا، جو چل رہا ہوگا، اس میں عام طور پہ ظاہر سی بات ہے آپ کا انسینٹو قرآن وہ جو بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ تو 3rd ایئر میں آئے گا یا 4th ایئر میں آئے گا، لیکن آپ لوگ سب پڑھ لکھ کیوں؟ حضرت کا سب سے آسان بات یہ ہے کہ یہ سب سے ریسنٹ ترجمہ ہے، مطلب باقی جتنی تفاسیر ہے نا وہ 25 سال 30 سال پرانی ہیں، اور حضرت نے آج کل کے اشکالات کو ایڈریس کیا ہے اس کے اندر جا کے، تو اس سے اپنا تعلق جوڑنا قرآن کریم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت بھی عطا فرمائے، استقامت بھی عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو ہمارے لیے بھی دعائیں کرو، سب کے لیے بھی دعائیں کرو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا رحمن یا کریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان عليك البلاغ۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔